آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی نظم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے اپنے وقت میں دھوم مچا دی تھی۔ کیفی اعظمی کی مشہور زمانہ اردو نظم عورت۔ یہ کوئی عام سی رومانٹک شاعری نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ سماجی تبدیلی اور انقلاب کے لیے ایک پورا مینیفیسٹو ہے۔ تو چلیے اس خوبصورت اور طاقتور نظم کے اشعار کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ان کی اصل طاقت کو سمجھتے ہیں۔ اور اس پوری گفتگو کی بنیاد یہ ایک امر مصرع ہے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ سننے میں شاید تھوڑا عاشقانہ لگے ہے نا، لیکن یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف ایک پکار نہیں بلکہ ایک بہت ہی فوری اور شدید قسم کا ایکشن کال ہے۔ یہ مصرع ہمیں بتاتا ہے کہ ادب کو صرف کتابوں میں سجانے کے بجائے عملی قدم اٹھانے کے ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حصہ ایک ترقی پسند آواز۔ اب ان اشعار کو واضح کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور شاعر کو سمجھتے ہیں۔ کیفی اعظمی 1917 میں اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی۔ انہیں بچپن سے ہی شاعری کا ایک جنون کی حد تک شوق تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ شوق وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فطری طور پر ان کے ترقی پسند خیالات کے ساتھ بالکل جڑتا چلا گیا۔ ان کی زندگی کا سفر بڑا دلچسپ ہے۔ طالب علمی کے دور سے ہی وہ پروگریسو رائٹرز موومنٹ یعنی ترقی پسند تحریک کا حصہ بن چکے تھے۔ پھر 1943 کا سال آیا اور وہ بمبئی آ گئے۔ وہاں انہوں نے قومی جنگ کے ادارتی بورڈ میں کام شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھا۔ مطلب ان کا پلیٹ فارم بڑا ہو رہا تھا اور ان کا انقلابی پیغام مزید لوگوں تک پہنچ رہا تھا۔ ان کا شمار وقت کے سب سے نمایاں ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں سماجی مسائل کی جو ترجمانی ملتی ہے وہ واقعی بے مثال ہے۔ 1945 میں جھنکار، 1947 میں آخر شب اور پھر 1973 کا ماسٹر پیس آوارہ سجدے، جس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا۔ ساتھ ہی فلموں کے لیے ایسے نغمے اور مکالمے لکھے جو آج بھی گنگنائے جاتے ہیں۔ حصہ 2 لرزان ماحون۔ تو اب واپس آتے ہیں نظم عورت پر۔ شروعات ہوتی ہے اس مصرے سے، آج ہے جنگ شرر لرزاں میں ماحول۔ بڑی ہیوی ووکیبلری ہے، لیکن اس کا مقصد بڑا واضح ہے۔ یہ الفاظ اس ماحول کی تصویر کشی کر رہے ہیں جو جنگ کی چنگاریوں سے لرز رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے سماج کا جو شدید بے چینی اور اتھل پتھل کا شکار ہو۔ وقت بدل رہا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں شاعر ایک عورت کو اس عملی انقلاب کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اس نظم کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں عشق اور حسن جیسی نرم اور نازک باتوں کو جدوجہد کی آگ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اکثر محبت کو پھولوں کی سیج سمجھا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن یہاں پیغام کچھ اور ہے۔ یہاں سچی محبت اور حقیقی ساتھ کا مطلب ہے کہ وقت کی سختیوں اور آگ میں بھی برابر کا شریک ہوا جائے۔ ایک بہت ہی پریکٹیکل اور زمینی تصور۔ حصہ 3 قید اور حد بندیوں کو توڑنا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے نظم کا اسلوب تھوڑا اور ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں سے ایک واضح مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے آرام دہ دائروں، اس چار دیواری اور تنہائی سے باہر نکلنا پڑے گا۔ انہیں پہاڑ جیسی کٹھن سماجی جدوجہد میں براست حصہ لینا ہوگا، بالکل ایک ایسی چڑھائی کی طرح جو مشکل ضرور ہے لیکن اونچائی پر پہنچنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ اشعار اس خلوت مجلس یعنی چار دیواری کی محفوظ لگنے والی پر اصل میں دھوکہ دینے والی دنیا سے باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حالات بدل رہے ہیں، زندگی کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اور جب اثرات اتنے شدید ہوں تو چھپے رہنے سے کام نہیں چلے گا، سامنے آنا ہوگا اور ان تیز ہواؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ حصہ 4 انسانی تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا۔ اب یہاں آتا ہے اس تجزیے کا ایک بہت ہی پاورفل کمپیریزن۔ ایک طرف وہ پرانی روایتی سوچ ہے جس نے عورت کو ہمیشہ آنسو بہانے والی یا کسی دلچسپ کہانی کا ایک کردار ہی سمجھا، اور دوسری طرف کیفی اعظمی کی انقلابی حقیقت وہ شدت سے یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے اندر شعلے بھی ہیں، تم ایک جیتی جاگتی زندہ حقیقت ہو، محض ایک کمزور وجود نہیں بلکہ طاقت کا ایک پورا سر چشمہ۔ اور کیونکہ تاریخ میں عورت کے اس کردار کو صحیح اہمیت ملی ہی نہیں، اسی لیے شاعر ایک نہایت طاقتور فرمان جاری کرتا ہے، تجھے ہے بدلنا عنوان کا تاریخ اپنی۔ یعنی اپنی تاریخ کا عنوان کسی اور سے لکھوانے کی ضرورت نہیں، یہ کام اب خود کرنا ہوگا۔
کسی اور کا انتظار کیے بنا اپنی جدوجہد اور اپنے اعمال سے اپنی داستان نئے سرے سے رقم کرنی ہوگی۔ ویسے اگر اس سلائیڈ کی بات کی جائے تو ایک چیز جو واقعی حیران کرتی ہے وہ ہے شاعر کی ہمت۔ انہوں نے بالکل کھل کر عورت کی انٹلیکٹ یعنی ذہنیت کو افلاطون اور ارسطو جیسی عظیم فلسفی ہستیوں کے لے کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو افلاطون اور ارسطو ہے تو زہرا و پروین ہے۔ سوچئے ذرا، صدیوں کی وہ غلط فہمی کہ عورت ذہنی طور پر کمزور ہے، اس کو یہاں بالکل چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ یہ اس پوری نظم کا ایک واقعی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حصہ 5، انقلاب کے ساتھی۔ ہم آخر کی طرف آتے ہیں جہاں یہ انقلابی تصور اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ یہاں مکمل اختیار اور طاقت کا اعلان ہے۔ زمین ٹھوکر میں اور آسمان قبضے میں ہونے کا ذکر ہے۔ یہ صرف جذباتی الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک احساس ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس لیے اب اور لڑکھڑانا نہیں ہے، فوری کھڑے ہونا ہے اور انقلاب کا حصہ بننا ہے۔ اور یہیں آ کر ہم واپس اس بنیادی مصرے پر آتے ہیں جس سے ہم نے شروعات کی تھی۔ اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ پورا سفر طے کرنے کے بعد اب یہ الفاظ بالکل مختلف لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کوئی عام رومانٹک بات نہیں لگتی، بلکہ یہ سمجھائی تبدیلی اور برابری کی شرکت کے لیے ایک قطعی اور شدید پکار بن جاتی ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کو اس سفر میں برابر کا انقلابی ساتھی ہونے کا مرتبہ دے رہی ہے۔ اس پورے تجزیے کے بعد یہ عظیم نظم ایک نہایت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب مرد اور عورت مشترکہ طور پر سماجی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو اس سے ہماری انسانی صلاحیتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا رخ کس طرح موڑ سکتا ہے۔ یہ گفتگو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیسے ادب اور خاص طور پر پوئٹری صرف ہمارے جذبات کو ہی نہیں بلکہ ہماری پوری سمجھی سوچ کو ایک انقلابی رخ دے سکتی ہے۔